जैक्सन साहब। जैक्सन ने उठते हुए कहा, मुझे अभी एक और साहब से मिलना है। आप यहाँ बैठिए, एक पैग और पीजिए। आज सर्दी बहुत ज्यादा है ना, और वहाँ असला जात की कीमत वो लारी ड्राइवर आपसे वसूल कर लेगा। शुक्रिया, महाशय निहाल चंद चहके, मगर एक बात है, वो आप मेरे खानदान को अमृतसर ले जाने का बंदोबस्त तो जरूर कर दीजिए। मैं बाकी यहाँ सब बंदोबस्त करके ही जाऊंगा। बहुत अच्छा। ड्राइंग रूम में मौलाना अल्लाह दाद पीरजादा तशरीफ फरमा थे और बेझिझक मैनोशी कर रहे थे। कहिए मौलाना, मजे में हैं? छोड़िए ना जैक्सन साहब ये बातें, मजे तो पुलिस वालों के हैं। आजकल सुना है लाहौर के हर पुलिस के सिपाही ने इतना सोना लूट लिया है कि अब 7 पुश्तों के लिए काफी होगा। इसके लिए अब संतरियों का ये हाल है तो आपका बंगला तो सोने की ईंटों का होना चाहिए। बड़े सुअर हो मौलाना, जैक्सन ने उनकी पीठ थपकते हुए कहा। जब भी तो CID में काम करता हूँ हुजूर। तो बोलो क्या बात है? सुनिए, मॉडल टाउन में सबसे ज्यादा अमीर हिंदू और सिख लोग रहते हैं। 2-3 बार हमला करने की कोशिश की गई, मगर वहां डोगरा सिपाहियों ने एक न चलने दी। फिर इन लोगों के पास पिस्तौल वगैरह हैं। अभी चंद रोज हुए सर्कुलर रोड के मुसलमानों का एक जत्था हमला करने की नीयत से गया था। 40 आदमी मरे। हमारे पास हथियार कहाँ हैं? हिंदुओं के पास न जाने कहाँ से बम, मशीन गने, राइफल, पिस्तौल सब कुछ आ जाते हैं। बेचारे गरीब मुसलमानों को खाली खुली छुरों और चाकुओं से लड़ना पड़ रहा है। तो मैं असला जात कहाँ से दिलवाऊं? तुम भी कैसी बातें करते हो अल्लाह दाद। असला जात रुपए के बगैर नहीं मिल सकते। मेरे पास होते तो मैं ना दे देता। मुझे तो हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रहना है। हिंदू बनियों से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है। और फिर इस्लाम की तालीम हमारे ईसाई मजहबी से मजहब से मिलती जुलती है। ईसाई मुसलमान के साथ मिल सकता है, लेकिन हिंदू के साथ इसका निबाह नहीं हो सकता। मैं रुपया लाया हूं, मौलाना ने मुस्कुराकर कहा। कहाँ है? एक मुसलमान जागीरदार को फांसा है दीन के नाम पर और कुफर के खिलाफ जिहाद करने के लिए 50,000 रुपए लाया हूं। आप जल्द अज जल्द असला जात का इंतजाम कर दीजिए। हम लोग मॉडल टाउन को लूटना चाहते हैं। जैक्सन ने घंटी बजाई। बैरा हाजिर हुआ और जैक्सन साहब ने इसके कान में कुछ कहा और वापस चला गया। चंद मिनट बाद आया तो उसने फिर जैक्सन साहब के कान में कुछ कहा और फिर वापस हो गया। जैक्सन ने 50,000 के नोट लेकर कहा, मुझे इनकी जरूरत नहीं, तुम ड्राइवर को दे देना। मैंने असला जात की एक लारी मंगाई है, अभी आधे घंटे में आ जाएगी। इसे लेकर चले जाओ और देखो आइंदा मुझे परेशान ना करना। हाँ सुन लो, मैंने ये असला जात बड़ी मुश्किल से मंगाए हैं और जो दाम वो मांगते थे इससे कहीं कम कीमत पर मैंने लिए हैं। कहा गरीब मुसलमान हैं, इतने पैसे कहाँ दे सकेंगे? ये तुम्हें मुफ्त में पड़ रहे हैं। ले जाओ इन्हें और मेरा पीछा छोड़ दो। तुम मुसलमानों के लिए मैंने इतना कुछ किया है और तुमसे इतना भी ना हो सका कि मुझे पुलिस सुपरिटेंडेंट ही बना दो। एहसान फरामोश कहीं के। पीरजादा ने दूसरा पैक पीते हुए कहा, बड़ी अच्छी शराब है। कहाँ से मंगाई है? पुरानी फ्रांसीसी शराब है, एक हिंदू राजा ने भेजी है। इसकी रानी को लाहौर से बाहिफाजत दिल्ली पहुंचवा दिया था। रानी खूबसूरत होगी, पीरजादा ने होंठ चाटते हुए कहा। पुरानी फ्रांसीसी शराब की तरह। डैम स्वाइन, जैक्सन ने हंसते हुए कहा। और तुम क्या कहोगे? सुना है कि आजकल हर रोज एक नई हिंदू कुंवारी। अल्लाह देता है,
پیرزادہ مسکرا کر پیگ اپنی آنکھوں کے سامنے لایا۔ بجلی کی روشنی میں شراب پگھلے ہوئے سونے کی طرح چمکنے لگی۔ جب دونوں لاریاں یکے بعد دیگرے 20 منٹ کا وقفہ رکھ کے دو مختلف سمتوں کو روانہ ہو گئیں تو جیکسن اپنے بوٹ کھولے بغیر ڈرائنگ روم کے دیوان پر دراز ہو گیا اور چرٹ کے گھنے دھوئیں میں اپنے مستقبل کی منظر کشی کرنے لگا۔ اس کی بیوی ادھیڑ عمر کی ہو گئی تھی۔ وہ اسے ولایت نہیں لے جائے گا بلکہ اسے یہاں طلاق دے کر اور ایک معقول رقم دے کر اس سے پیچھا چھڑا لے گا، کیونکہ اس کی بیوی کا رنگ اس کی بیٹیوں کی طرح شبیہ نہ تھا بلکہ اس میں محضیت کی جھلک نمایاں تھی۔ اس لیے جیکسن کبھی اپنی بیوی کو یورپین لوگوں کی اونچی پارٹیوں میں نہ لے جاتا تھا۔ ہاں، اپنی بیٹیوں سے اسے بڑی محبت تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ولایت لے جائے گا اور وہاں 100% خالص انگریزوں سے ان کی شادی کرے گا۔ اب اس کے پاس اتنا روپیہ ہو گیا تھا کہ وہ اس روپے سے اپنی لڑکیوں کے لیے اعلیٰ خاندان کے شریف لیکن غریب انگریز لڑکوں کو خرید سکتا تھا۔ وہ خود بھی ایک شادی کرے گا کسی حسین پری جمال انگریزی کوئین سے جس کا اپنا حلقہ ہوگا، اور پھر بال میں اس کی آباء و اجداد کی تصاویر لٹک رہی ہوں گی اور اس کے ماتھے پر موتیوں کا تاج ہوگا۔ پرانا خاندانی نارمن تاج اور روزنامہ لنڈن ٹائمز میں ان کی شادی کی تصویریں چھپیں گی۔ جیکسن نے مسرت کا سانس لیا اور بیرے سے پوچھا، چھوٹی میم صاحب لوگ کدھر ہیں؟ برٹ سے آئے کہ نہیں؟ بیرے نے جواب دیا، بڑی میم صاحب سنتھیا صاحبہ آ گئی ہیں، چھوٹی میم صاحب روزی صاحبہ صبح آئیں گی، ناچنے کا مقابلہ ہے۔ یہ چٹھی چھوٹی میم صاحب روزی صاحبہ نے آپ کے واسطے دیا ہے۔ جیکسن نے دوسرا پیک اونڈیلا اور چٹھی کھول کر دیوان پر دراز ہو گیا اور اطمینان سے اپنی چہیتی بیٹی کا خط پڑھنے لگا۔ پیار سے پیارے ڈارلنگ پاپا، تمہاری پیاری بیٹی روزی کا خط ہے۔ یہ تمہیں برٹ سے لکھ رہی ہے۔ آج یہاں ناچ کا مقابلہ ہے نا، لیکن سنتھیا جلد گھر لوٹ رہی ہے اور میں یہاں ٹھہری رہی ہوں کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اول نمبر پر آؤں گی، اس لیے انعام کو بھی کیوں چھوڑوں۔ لیکن اس وقت میں یہ خط تمہیں پیارے پپا اس مطلب کے لیے نہیں لکھ رہی۔ گو اس وقت میرے سامنے خوش پوش خوبصورت جوڑے راج ہنسوں کی طرح ناچ گھر کے فرش پر تیرتے ہوئے دائرے میں گزرتے جا رہے ہیں، اور حسین فانوسوں کی روشنی ہے اور آرکیسٹرا کی نغمہ باریاں ہیں، اور ایک حسین طلائی غبار سا فضا میں چھا گیا ہے، جیسے سورج اور چاند یکجا ہو گئے ہوں اور ہمارے دلوں میں اتر آئے ہوں۔ میں نے تھوڑی سی شیری پی لی ہے اور اس لیے یہ شاعری کر رہی ہوں، مگر میں تمہیں یہ خط شیری یا شاعری یا رقص کے لیے نہیں لکھ رہی ہوں۔ یہ خط تمہیں اپنے ساتھی کے متعلق لکھ رہی ہوں جو اس وقت میرے سامنے کرسی پر بیٹھا ہے اور میری طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اس کا نام آنند ہے۔ ہاں، یہ ہندوستانی ہے اور میں اسے پچھلے 2 برس سے جانتی ہوں۔ تم چونک پڑے ہوگے پپا اور شاید خفا بھی ہو گئے، لیکن آنند ایسا لڑکا نہیں جس پر کوئی خفا ہو سکے، اور اتنا اچھا ناچتا ہے کہ برٹ میں کوئی اینگلو انڈین یا انگریز لڑکا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آنند کا رنگ سانولا ہے اور تمہیں معلوم ہے مجھے سانولے رنگ سے کتنی نفرت ہے۔ اسی لیے تو جب آنند مجھے پہلی بار برٹ میں ملا اور مجھ سے متعارف ہوا تو میں بڑی بدتمیزی سے ترشئی سے
اس کے ساتھ پیش آئی، لیکن دوسرے ہندوستانی لڑکوں کی طرح وہ خفیف نہیں ہوا۔ اس نے برا بھی نہیں مانا بلکہ صرف مسکرا دیا۔ تم جانتے ہو پاپا کہ میں ہندوستانی لڑکوں سے میل جول پسند نہیں کرتی، لیکن آنند کی مسکراہٹ میں کوئی بات ضرور ہے۔ جب وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تو مجھے ایسا معلوم ہوا گویا میرے دل کے رنگین محلوں کی دنیا کی بنیادیں ڈولنے لگی ہیں۔ آنند کی مسکراہٹ بڑی خطرناک ہے۔ اس کا قد 6 فٹ ہے، اس کی کمر چیتے کی طرح پتلی ہے، اس کی آنکھیں گہری سیاہ اور چمکتی ہوئی ہیں، اور جب وہ کمر میں ہاتھ ڈال کر رقص کرتا ہے تو رقص گاہ پر جیسے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، ذہن میں جیسے بنگال کے جنگل نمودار ہوتے ہیں اور ہزاروں پیڑ جھومنے لگتے ہیں اور سبز سبز چکنے چکنے پتے نگاہوں میں جھولتے ہیں، اور چیتوں، شیروں، بھیڑیوں اور جنگلی جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا گھر بنگال کے کسی جنگل میں ہے اور میں ایک شکاری کی بیوی ہوں اور درختوں کی چھال لپیٹ کر ایک بھیل کے ساتھ جنگل میں ناچ رہی ہوں۔ تم سچ ماننا پاپا، آنند کے ساتھ پہلے ناچ میں نے یہ سب کچھ محسوس کیا تھا، اور 1 سال تک وہ برابر مجھ سے ملنے، مجھ سے بات کرنے کا خواہاں رہا، لیکن میں نے ایک اچھی اینگلو انڈین لڑکی کی طرح سے ہمیشہ ٹھکرا دیا۔ آنند پڑھا لکھا ہے، بہت امیر ہے، اس کا باپ گجرانوالے کا رئیس ہے، آنند ولایت ہو آیا ہے، اس کے پاس ایک پیکارڈ ہے، کئی انگریز محبوباؤں کی تصویریں ہیں جو اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میرے دل پر ان باتوں کا متعلق کوئی اثر نہ ہوا۔ پورے 1 سال تک میں نے اس سے بات نہ کی، اور وہ متواتر برٹ آتا رہا اور ذلیل قسم کی اینگلو انڈین اور کرسچن چھوکریوں کے ساتھ ناچتا رہا۔ پہل تو وہ ناچتا بھی اچھا نہ تھا، پھر بیچ میں 3-4 ماہ غائب رہا، پھر جب آیا تو اتنا اچھا ناچتا تھا کہ ایک روز مجھے بھی اس کے ساتھ ناچنا پڑا۔ اسی پہلے ناچ کے تاثرات میں نے تمہیں ابھی بتائے ہیں۔ ناچ کے بعد ہم ایک میز پر بیٹھ گئے، مجھ پر جیسے کسی نے مسمر زم کر دیا تھا۔ آنند نے پوچھا، تم مجھ سے ہندوستانیوں سے نفرت کرتی ہوں؟ میں نے کہا، تمہارے جسموں سے بو آتی ہے۔ آنند نے کہا، مجھے سونگھ کے دیکھو، بو آتی ہے؟ میں نے سونگھ کر کہا، ہاں، مگر یہ تو ایک عجب سی اچھی سی بو ہے۔ مجھے اقرار کرنا پڑا۔ آنند نے کہا، اب تم ٹامیوں اور دوسری انگریز لڑکیوں کے جسم سونگھو، 100 میں سے 10 ہندی جسم بدبودار ہوں گے اور 100 میں سے 50 انگریز جسم بدبودار ہوں گے۔ بدبودار اور بغیر غسل کیے یہ گندگی ایبڈی کالون سے کہیں چھپتی ہے، اور تم لوگ کالے جو ہو۔ آنند ہنسا اور اس کے سانولے چہرے پر اس کے سفید دانت ایسے چمک اٹھے جیسے بجلی کوند گئی ہو۔